बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल जो प्रेशर और जो जुल्म तहरीक इंसाफ के ऊपर किया जा रहा है, तो इसकी तो खैर पाकिस्तान में तो कोई मिसाल नहीं है। थोड़े से लोगों के ऊपर माजी में जरूर हुआ, लेकिन इतने ज्यादा लोगों से, यानी 10,000 लोग जेल में डाल दिए। हमारे जो भी सपोर्टर, वर्कर, जिसका पता चलता है तहरीक इंसाफ से कुछ, उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया, इनमें से कईयों पर तशद्दुद किया, और तशद्दुद उन लोगों पे किया जितने वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर और ज्यादा हर किस्म का जुल्म भी किया जाता है, तशद्दुद भी किया जाता है। मैंने वीडियोस देखी हैं एजाज चौधरी की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शहरियार अफरीदी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद। ये जब निकलते हैं अदालत के लिए, जब इनको लेके जाते हैं, तो क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम खड़े हैं पार्टी के साथ, उनके ऊपर कईयों पे तशद्दुद किया गया। एजाज चौधरी पे किया गया, मियां महमूद रशीद पे किया गया, और फिर हमारे सारी या लीडरशिप जेल में है और या लोग छुपे हुए हैं, और खास तौर पे जो कि टिकट होल्डर्स हैं। अब ये टिकट होल्डर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह उनको पीटीआई से दूर करें, और कई कर चुके हैं। कईयों ने कहा जी वही जो हाथ खड़ा करके, जी हम तो पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, हम तो 8-9 मई को बड़ी उसकी मजम्मत करते हैं और हम पार्टी छोड़ रहे हैं, सब कुछ माफ हो जाता है उनका। उनमें से ऐसे भी हैं जो कि अब लॉबी कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह पीटीआई के टिकट होल्डर्स को तोड़ के, तो कोई एक नया ड्रामा बन रहा है किंग्स पार्टी का, तो उस तरफ लेके जाए। तो वो भी चल रही है कि फिर उनके घरों पे अटैक होता है और घर तोड़े जाते हैं। दरेशक्स पूरी फैमिली है पॉलिटिकल, उनके इन्होंने जो उनका फार्म हाउस है वो तोड़ दिया, और हमारे उमर यूब के घर में घुस गए। वो अभी आतिफ खान हमारे उसका इस्लामाबाद में घर है, वहां घुस गए, उधर ढूंढ रहे हैं। वो सारे जो छुपे हुए हैं, नौकरों को ले जाते हैं उठा के, और फिर रिश्तेदारों के पास पहुंच जाते हैं। ख्वातीन का धमकी देते हैं कि हम आपकी औरतों को उठा लेंगे। यानी इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि कभी भी कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान की सियासत में हम इतना गिर जाएंगे कि ये कहा जाएगा कि अच्छा, हम तुम्हारी औरतों को, तुम्हारी बच्चियों को, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये उस एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। औरतों को पकड़ के उन्होंने जेलों में डाला। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि जी कि हम खुद ही कुछ ड्रामा करने लगे हैं रेप का। ये डरे हुए हैं औरतों को निकालते हुए। इनको पता है कि कोई औरत किसी किस्म के इंतशार में मुलव्वस नहीं थी, किसी जलाने में, जो हुआ आर्सन, जो घर जलाए गए हैं, जो 3-4, इनको पता है कोई औरत उस पर नहीं थी। बल्कि इनको पता है कि अक्सरियत स्वायद थोड़े से ज्यादा 100 होंगे, 150 लोग होंगे। इनको पता है बाकी कोई पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और मैं फिर से बता दूं, एक जमहूरियत में आइन हमें हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कहीं भी कर सकते हैं। इस वक्त जुडिशरी के ऊपर वो प्रेशर है जो कभी पहले नहीं था। और मुझे ये भी पता है कि सारे मुल्क के इदारों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है एक काम से, कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। FIA का सारे काम खत्म है। वो भूल गए हैं कि शहबाज शरीफ ने 16 अरब रुपए का FIA ने इतना बड़ा ओपन एंड शट उसका करप्शन केस पकड़ा था, मकसूद चपरासी वाला। FIA को पता है कि 4 वो गवाह भी मर चुके हैं, सबको हार्ट अटैक हो गया। उनको पता है कि उनका एक बड़ा जबरदस्त ऑफिसर डॉक्टर रिजवान, वो भी हार्ट अटैक से मर चुके। लेकिन FIA को कोई और काम नहीं, तहरीक इंसाफ के ऊपर कैसे केसेस ढूंढने हैं और कैसे इनके लोगों के ऊपर इंतकामी कार्रवाई करनी है। नैब का काम अब ये हो गया है, जब से वो उनके पिछले नैब के चेयरमैन
جنہوں نے کہا کہ میں یہ غلط کام کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں، ریزائن کیا، اور سنا نیب نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دی جب وہ جا رہا تھا. اس کی جگہ جس آدمی کو لے کے آئے ہیں، اس کا بھی کام ہے کہ نیب کو استعمال کرو، کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کرو، ان کے اوپر کیسز کرو. پولیس، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے جو ہمیں خبریں آئی ہیں جیلوں سے بھی، ہمارے جو لوگ جن کا واسطہ پڑا پولیس سے، یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکثریت پولیس بالکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے. اکثریت، جو پولیس کی اکثریت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اندر گلو بٹ انہوں نے گھسائے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے نامعلوم افراد کا پریشر آتا ہے، ان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب پولیس جس کا کام اس ملک میں مجرموں کے پیچھے جانا، وہ سب کچھ بھول چکے ہیں. ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. نیچے تھانے لیول کے اوپر کوئی تحریک انصاف کا ملے، نچلے لیول پہ آپ اگر وہ کوئی کسی کی سمپتھی بھی ہے تحریک انصاف سے، ان کو کسی طرح ہٹایا جائے. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے، جان کو تو میری خطرہ ہے. انہوں نے یہ کیا، دو میرے اوپر اٹیک، قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں. مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے، کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے، تو ایک اور حملہ ہوگا. میں تیار ہوں. انہوں نے میری جو کرنل عاصم میری سیکیورٹی کے ہیڈ تھے اس کو اغوا کر لیا، وہ غائب ہو گیا. جس نے میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہے تھے، وہ 3-4 دن سے وہ غائب ہے، اس کو بھی اٹھا لیا. جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی، وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دیا، اور ان سے پوچھے عدالت تو کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئی. تو سب سے زیادہ تو خطرہ مجھے ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا؟ میں کیوں نہیں پیچھے ہٹوں گا؟ کیونکہ میرے سامنے 2 راستے ہیں. ایک ہے یہ خوف کی فضا بنا کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں. صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں. یہ سب نے کیا ہے. یہ فرعون یہ کرتا تھا، خوف اتنا پھیلا کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا. یہ یزید نے کیا تھا، کوفہ کے لوگوں کے اوپر اتنا اس کا خوف تھا اس کے ظلم کا کہ انہوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی. اسلام کا سب سے بڑا جو تکلیف تھے ہر مسلمان کے لیے، وہ ثانیہ ہونے دیا. ہر دنیا کی تاریخ کا یزید یا ڈکٹیٹر، وہ ہمیشہ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے. اور دوسرا راستہ، ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں بھی خوف زدہ ہو جاؤں اور میں ان کے ساتھ میں مان جاؤں، جی ٹھیک ہے سر، یہ جو آپ چاہتے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. میں نے تو کبھی کسی کی غلامی کی نہیں ہے. میں تو لا الہ الا اللہ میں ماننے والا آدمی ہوں، جس نے مجھے آزاد کیا ہوا ہے. میں تو ایک آزاد انسان ہوں. میرے لیے تو غلامی سے بہتر پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں، آئی جی تھے. ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کا کہا. ہمارے سارے 95% کیسز پرانے تھے. یہ بولتے ہیں نون لیگ والے کہ جی اب ہم نے بھی بڑا سفر کیا، اب آپ کریں. آپ کے 95% آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز. اسحاق ڈار آپ کے دور میں بھاگا تھا، نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے. نواز شریف کی کنوکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی، مریم کی اور نواز شریف کی. تو یہ ہمیں نہ کہیں، یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے. آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے، آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا، ہم کوئی خاص مخلوق کے الگ، ہمیں معاف کر دیں. ہم نے صرف ہمارے دور میں شہباز شریف کے کیس بنا تھا، مقصود چپڑاسی والا 16 ارب اور 8 ارب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈنٹ پیسے بلوائے تھے. اس کے علاوہ ہمارے کوئی کیس نہیں تھے. ہم آن گوئنگ کیسز تھے، اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا. ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا. ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گھس کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا.
ہم نے کبھی لوگوں کو، کارکنوں کو اس طرح کے جیلوں میں نہیں ڈالا، کسی پر تشدد نہیں کیا. پوچھیں کسی سے، ایک آدمی بتایا کہ ہم نے تشدد کیا. مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیب آفس کو، پتھر مارے انہوں نے. بتائیں کتنے لوگوں کو اپنی اینٹی ٹیررزم کورٹ پہ پڑھا. یہ کیا کیا؟ کیا مریم کے اوپر کوئی کیس ہوئے؟ تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے اوپر یہ گزری. یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں گزری. یہ پارٹی کو کبھی ختم کرنے کی کوشش ہے، جو پوری طرح سارے اسٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی. یہ ہے، ایک طرف ہے ان کی انسانوں کی غلامی، یہ جو ظلم کے ذریعے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے انسانوں کی آزادی اور ایک عروج اور پرواز اوپر. اور وہ پاکستان جو بننا چاہیے تھا، جو چھوٹے سے قبضہ گروپ نے ہمارا ملک نہیں بننے دیا. اس لیے میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، مشکل وقت ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہم سب، میں تیار ہوں قربانی کے لیے. میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے نا، میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا. اور میں چاہتا ہوں میری قوم، آپ بھی تیار ہو جائیں. 20-15 ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے نا. ہم 23 کروڑ لوگ ہیں. کیا 15 ہزار کو سامنے رکھتے ہوئے 23 کروڑ لوگوں کو غلام بنا دینا انہوں نے؟ تو آپ نے کسی صورت یاد رکھیں، یہ اب 2 رائے ہیں. ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھک گئے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی، کیونکہ اس ملک پر کوئی مستقبل نہیں ہوگا. جس طرح آج لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، نا امید ہو کے پروفیشنل جا رہے ہیں، اس طرح جو یہاں رہ جائیں گے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو بڑے تھے، اور میرے بھی، ہم جب بڑے ہو رہے تھے وہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہوں اس غلامی کے خلاف، کیونکہ وہ انگریز کی غلامی کے عادی ہوئے تھے. تو انگریز آزادی تو ملی نہیں صحیح طور پہ، ہر وقت طاقت کی غلامی کی ہے یہاں اس ملک میں. یہ ہے وہ وقت ہم اپنی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کریں. کبھی آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. شکریہ.